جی ناظرین کرام، پروگرام کے دوسرے حصے میں جیسا کہ آپ نے ابھی پہلے صوفی صاحب کی تمیدی گفتگو بھی ملاحظہ فرمائی ہے، تو پروگرام کے دوسرے حصے میں چونکہ یہ سوال جواب کی ایک نشست ہے، تو اس میں ایک اہم سوال جو آج کے تناظر میں بڑا اہم ہے کہ پوری دنیا کی نظریں جو ہیں دو ممالک پر لگی ہوئی ہیں، ایک ایران ہے، دوسرا امریکہ ہے۔ تو میں یہ صوفی صاحب کی خدمت میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا، پیش کرنا چاہوں گا کہ جناب صوفی صاحب آپ اس بارے میں کچھ ہمیں بتائیں کہ ایران اور امریکہ کی جنگ کے کیا امکانات ہیں؟ کیا یہ جنگ ہونے والی ہے یا اس کے کچھ امکانات کم ہیں؟ کیا صورتحال ہے، ذرا اس کے بارے میں آپ بیان۔ جی، آج کل پوری دنیا اس بارے میں فکر مند ہے۔ کوئی کہتا ہے تھرڈ ورلڈ وار ہو جائے گی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے امریکہ پر ایٹم بم لگے گا، کوئی کہتا ہے اسرائیل پر ایٹم بم لگے گا۔ بات اصل یہ ہے کہ میرے جیسے نالائق آدمی کو پتہ ہے کہ ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہے۔ میرے کوئی دوست وہاں رہتے ہیں، وہ کیسے معلومات لیتے ہیں مجھے نہیں پتہ ہے، نہ وہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے ادھر سے خبر آتی ہے، میرے کچھ اور سورسز بھی ہیں۔ صحیح، ان کے پاس ایٹم بم بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسی ہتھیار ہیں جن سے واقعی اسے سیریس نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن نہ میں جھوٹا ہوں نہ میں منافق ہوں۔ ایران شروع سے مغربی کیمپ میں تھا۔ جب بابا خمینی کی حکومت آئی اس وقت یہ امریکہ کے اگینسٹ ضرور ہوا۔ شہنشاہ ایران 1965 میں ہمارے جہاز ان کے ملک میں صحیح، اس نے دے دیا اڈے، لیکن شہنشاہ ایران یہ بھی کہتا تھا کہ بلوچستان میرا ہے، اگر پاکستان کو کچھ ہوا بلوچستان پہ میں قبضہ کروں گا۔ صحیح، اس کو پتہ ہے کہ، اور مجھے کئی ایرانیوں نے بتایا کہ بلوچستان میں ایران سے زیادہ تیل موجود ہے، صرف بلوچستان میں۔ صحیح، اچھا تو وہ اس چکر میں تھے کہ اگر موقع ملا تو ہم اس پہ قبضہ کریں گے۔ پھر بابا خمینی کی موت کے بعد جو 89 کے قریب ہوئی، اس کے بعد یہ پھر اسی کیمپ میں چلے گئے تھے۔ صحیح، یہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ بالکل ایک تھے، صرف یہ تھا کہ میں تمہیں گالیاں دوں گا، تم آگے سے ریئیکٹ نہ کرنا، تو یہ لوگ خوش ہو جائیں گے مسلمان کے۔ لیکن دوسری طرف سے ہمارے ملک سے کلبھوشن کو پکڑا گیا، آپ کے سامنے ہے، صحیح، جو ایرانی انڈین جاسوس تھا۔ اس کے ساتھ 10 بندے اور پکڑے گئے، لیکن ان کی تفصیل نہیں ہے، جو علیحدہ علیحدہ کوئی چین تھی، کوئی اس کے ساتھ کنیکٹڈ تھے، وہ اپنے طور پر کام کر رہے تھے۔ صحیح، تو یہ نہیں ہے کہ وہ کر رہے تھے، یہ بھی کچھ نہ کچھ لگے رہتے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ ایران یہ کرتا ہے تو انہوں نے اس کے مطابق کچھ نہ کچھ کیا۔ لیکن ایران جو ہے اس میں حکومت ان کے ساتھ اتنا کوآپریٹ نہیں کرتی ہے، کرتی ضرور ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جو گلف کی جتنی اسٹیٹیں ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی اسٹیٹوں میں تقسیم کریں، صحیح، کہ کل اگر خمینی صاحب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے بعد اگلا بندہ آئے وہ پتہ نہیں کس طرف چل پڑے گا۔ صحیح، اور ایران ایک بڑا ملک ہے، یہ ایٹم بم اگر کوشش کرے ہو سکتا ہے پاکستان ہیلپ کرے تو یہ بنا لے۔ تو اس کے 5 ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، 5 ٹکڑوں کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ صحیح، تیل والی اسٹیٹ مغربی ہے، باقی 3 بھوکی اسٹیٹیں ہیں، 4 جو ہیں۔ تو وہ اس پہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے ایران کی۔ وہ ایک مقصد تو ایران کو چھوٹی چھوٹی اسٹیٹوں میں تقسیم کریں، کل اسرائیل کے لیے خطرہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے اردن بنا دیا انہوں نے، مختلف چیزیں، لبنان بنا دیا، سیریا کو توڑ کے، یہ دونوں۔ تو وہ دراصل پاکستان سے خوفزدہ ہیں۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان انہیں ڈیمیج کرنے کی، سیریس ڈیمیج اور بہت سیریس ڈیمیج کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، خاص طور پہ چین کی مدد کے بعد وجہ سے بھی۔ صحیح، ویسے بھی ایک بہت کچھ ہے، لیکن اس کی مدد کے بعد تو اب وہ ان پہ حاوی ہیں ایک قسم کے، لیکن لوگوں کو اس چیز کی لیٹر آن سمجھ آئے گی۔ تو وہ یہاں بیٹھ کر، یہ اکنامک کاریڈور ہے جو گوادر والا، اس پہ نظر رکھنا چاہتے ہیں۔ اور پاکستان میں کوئی $200 ٹریلین سے زیادہ کی معدنیات ہیں، اس پر وہ قابو رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے وہاں بیٹھ کر ایران میں اس پر پوری طرح نظر رکھیں گے۔ صحیح،
اور وہ وہاں پہ جو ملا حکومت ہے اس کا خاتمہ چاہتے ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں کہ یہی ملک کو یونائٹ رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے. اور کئی وجوہات اور ہیں, میں وہ لمبی تفصیل ہو جائے گی. تو وہ بیٹھتا ہے اور وہ پاکستان پر خصوصی نظر رکھنا چاہتا ہے. صحیح. کیونکہ میں پاکستان میں جب $200 ٹریلین کی معدنیات کہتا تھا تو لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے. جو ٹی وی پہ دانشور بیٹھے یہ کہیں بھی نہیں مانتے تھے. صحیح. اب پتہ چلا $50 ٹریلین سے اوپر کے تو ہمارے پاس ریئر منرلز ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. $15-16 ٹریلین کا کوئلہ پڑا ہوا ہے. 65 ہو گیا. صحیح. یورینیم ہے ہمارے پاس. سونا کوئی $30 ٹریلین سے اوپر کا سونا ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. یہ ریکارڈنگ میں تو +1 ٹریلین ہے لیکن آگے پیچھے. تو اس پہ بھی وہ امریکہ اور اس کی نظر ہے. اس وجہ سے وہ ایران کے تھرو اس کے بارڈر پہ بیٹھنا چاہتے ہیں. صحیح. آ جائیں. 20 سال افغانستان میں رہ کے انہوں نے کیا بگاڑا ہے. اگر یہ آ گئے تو ان کو اس سے بری طرح مار پڑے گی. جو وہاں تو پھر کچھ بچت ہوگی تھی, اس دفعہ ان کی ٹینڈ ہوگی پوری طرح. جی آگے. اچھا, یہ بڑی آپ دلچسپ بات کر رہے ہیں جو سمجھ میں آتی ہے کہ ایران امریکہ کی کیا یہ نورا کشتی کی بات آپ کر رہے ہیں؟ پچھلی جنگ جو تھی 6 دن جنگ ہوئی جی, اس میں انہوں نے ایران کا ستیہ ناش کر دیا. ریپبلکن گارڈز کے ہیڈ جی مار دیے, اٹامک سائنٹسٹوں کو مار دیا. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا کہ جب دوسرا فیز شروع ہوا تو پہلے یہ اس کی باتیں مان چکے تھے. ایران جو ہے ان کے پھر آ گیا تھا کہ نہیں جی میں. تو ایران نے پہلے خبر دی امریکہ کو 2 دن پہلے کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں, اور امریکہ نے 2 دن پہلے ایران کو خبر دی کہ اپنے ایٹمی ایسٹ آگے پیچھے کر لو. ایٹامک ایسٹس میں اچھا پاکستان کی مدد سے کیے گئے یا نہ کیے گئے چھوڑ دیں آپ اسے. تو وہ سائڈ پہ لے گئے. پھر انہوں نے 2 دن پہلے بتایا تو کیا سیکنڈ پارٹ نورا کشتی اور ان دونوں کے پیچ اپ میں آپ کو کوئی شک ہے؟ ٹھیک ہے. یہ نورا کشتی تھی, آدھی جنگ تھی. صحیح ہے. چلیں آگے چلیں. تو چونکہ جنگی پس منظر میں بات ہو رہی ہے تو ہمارے عوام جو ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا مستقبل قریب میں کوئی انڈیا پاکستان کی جنگ کے بھی کوئی امکانات ہیں, یا اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیں, انڈیا پہلے جو جنگ لڑ چکا ہے, جو اس کو اسرائیل نے پش کر کے لڑائی تھی, تو اس جنگ میں اپنے دانت بھی توڑوائے اس نے. ناک سر سے خون بہ رہا ہے, اور جھوٹ کو بچانے کے لیے اب مکھی پہ مکھی مارتا جا رہا ہے. پوری اپوزیشن کہتی ہے تم جنگ ہارے, اتنا نقصان ہوا. اب ایک جھوٹ اگر آپ مان لیتے ہیں, سچ مان لیتے ہیں تو مسئلہ ختم. لیکن ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے وہ روز نئے سرے سے جوتے سر میں کھا رہے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں جی ہم جنگ جیتے ہیں. ساری دنیا کہہ رہی آ رہے ہیں. اس نے سیٹوں کے جو نمبر تھے ٹیگ وہ بھی ایشو کر دیے فرانس نے, جو رافیل کمپنی. بالکل. اور اس کے علاوہ بھی پھر وہ چونکہ جھوٹ بول چکے ہیں, اب اس پہ کیسے ہٹیں. تو انڈیا کو آپ روز بیٹھ کے جوتے ماریں گے وہ جنگ پہ نہیں آئے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ چائنا اور پاکستان اس کو نہیں چھوڑیں گے. اب تو چھوڑ دیے نا, اگلی بار بالکل نہیں چھوڑیں گے. یہ جان کے انہوں نے 7 اس کے یا 8 جہاز گرائے. اصل میں یہ کوئی 40 سے اوپر گرا سکتے تھے. بالکل. انہوں نے ان کو چھوڑا بھی, چلو ٹھیک ہے تاکہ زیادہ تیزی نہ لگے. صحیح ہے. صحیح ہے. تو یہ آپ کے سامنے, انڈیا کسی قیمت پہ جنگ نہیں کرے گا, لیکن کشمیر میں یہ چلتی رہے گی ٹینشن جو ہے. ٹھیک. یہ کچھ نہ کچھ چلتی رہے گی, اور آج کل بھی طوروں پہ ہے. پھر دوبارہ یہ آگے چلے. اچھا, ایران اور پاکستان کے علاوہ ترکی بھی جو ہے وہ اسلامی دنیا کا ایک اہم ملک ہے, تو اس کے مستقبل کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ اچھا, ترکی کے حوالے سے دیکھیں, ترکی کہتے ہیں کہ جب ایران کو قبضہ ہو جائے گا یہ کچھ تو پھر ترکی کو خطرہ ہے. دیکھیں, پاکستان کا سعودیہ کے ساتھ پیکٹ ہو چکا ہے. جو یہ پیکٹ ہوا اسرائیل غزہ چھوڑ کے بھاگ گیا. اب وہ بمباری ضرور کرتا ہے لیکن فزیکلی وہاں موجود نہیں ہے. اچھا, اب وہ اگر کسی سے ڈرتا ہے وہ صرف پاکستان ہے, کیونکہ اس کی ایٹم بم سے, اور ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس بہت ٹرینڈ فوج ہے. آئی ٹی میں بھی یہ عجیب کام کر لیتے ہیں جو ان کو سمجھ نہیں آئے. تو اس کو پتہ ہے کہ ترکی کے ساتھ آلریڈی ان کا آدھا پیکٹ چل رہا ہے پچھلے کوئی 20 سالوں سے. پورا پیکٹ اب ہونے والا ہے, یہ ہو چکا ہے. میں اس بارے میں خاموش ہوں. تو اگر وہ ترکی پہ حملہ کرتے ہیں تو اسے پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹ جنگ کا واسطہ پڑے گا, جو وہ افورڈ نہیں کر سکتا کسی حالت میں. تو ترکی پہ حملے کا کوئی خطرہ نہیں. ہاں, اندرونی سازشیں یہ لگے رہیں گے, تو اس میں یہ کامیاب ہوتے امید نہیں ہے کامیاب ہو, کیونکہ اسرائیل کے برے دن شروع ہو چکے ہیں, امریکہ کے برے دن شروع.
امریکہ بینک کرپسی پہ بیٹھا ہے، اسی وجہ سے یہ اپنا کبھی اس پہ وینزویلا پہ جھپٹ رہا ہے، کبھی گرین لینڈ پہ قبضے کی فکر کر رہا ہے. صحیح ہے. اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. وہ میں پچھلی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ جو فیتا ہے بم کا اس کو تیلی لگ چکی ہے، لیکن وہ فیتا 2 ماہ میں پھٹے گا، 6 ماہ میں پھٹے گا، 2 سال میں، اس کے اندر اندر اس نے پھٹ جانا. صحیح ہے. وہ جنگ ترکی کے ساتھ کر کے کہاں سے خرچہ نکالے گا؟ اسرائیل سے خطرہ دے گا. اسرائیل کے بہت زیادہ پیسے ضائع ہو چکے ہیں پچھلے دور میں، صحیح. تو اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو ایک چھوٹا سا یہ سوال بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ یو اے ای اور سعودیہ کی جو ٹینشن چل رہی ہے اس کے خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے آپس میں، ان دونوں کی ٹینشن؟ پروفیسر صاحب، بات یہ ہے کہ یہ ملک لاوارث تھے. ان کے پاس ڈیفنس نہیں تھا، سعودیہ کے پاس بھی نہیں تھا، یو ای دبئی شبئی کے پاس بھی نہیں تھا. تو انہیں امریکہ وغیرہ اور یہ ملک جو ہے اسرائیل، یہ بدماشی سے کہتے تھے یہ کام کرو، اتنا پیسہ اسے دو، اتنا پیسہ اسے دو. صحیح ہے. تاکہ انہوں نے کریڈٹ کارڈ رکھے ہوئے تھے. صحیح ہے. تو اسی وجہ سے انہوں نے اسے یمن میں گھسا دیا. صحیح. آپ کے سامنے ہے. بالکل. اسے سوڈان میں گھسا دیا. اسے اپنا اس کے علاوہ بھی کچھ مڈل ایسٹ میں ان دونوں کو یوز کرتے رہے مختلف شکلوں میں. صحیح. ایران ادھر سے کچھ کرتا تھا. ان کی جنگیں آپس میں عراق اور اس میں چلتی رہتی تھی. صحیح. تو لاوارث ہونے کی وجہ سے سعودی عرب بھی ان کے گرفت میں تھا. صحیح. تو اب جب اسرائیل کی ہاری، جب اس نے 6 مئی کی جنگ میں کہا کہ میری ڈرون ٹیکنالوجی ہے، آئی ٹی امریکہ کی ہے، ہم ان کی ایسی تیسی پھیر دیں گے. جہاز رافیل ہیں 4.5 جنریشن، ان کے پاس 3.5 ہیں، فلاں ہیں. تو وہ ساری جو ہے اس کی ایک تو روب ختم ہو گیا. پھر ان ملکوں کو پتہ چل گیا، عرب ملکوں کو، کہ پاکستان نہ صرف ڈیفینڈ کرنے کے بلکہ سیریس ڈیمیج کرنے کے بھی قابل ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو وہ اب نکل کے پاکستان کی چھتری کے نیچے آ رہے ہیں. سعودی عرب آ چکے ہیں، بحرین، قطر وغیرہ بھی تقریباً آ چکے ہیں، باقی ملک بھی تیار ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کیا عملی اقدامات کرتا ہے. ٹھیک ہے. ترکی بھی آلریڈی آ چکا ہے اور یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. صحیح. تو یہ ان کو مجبور کر کے اس طرف لایا گیا تھا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. اب وہ اس چھتری کے نیچے ہٹ کے اور پاکستان کی چھتری کے نیچے آ رہے ہیں، ایٹمی چھتری کے نیچے اور مضبوط فوج کی چھتری کے نیچے. بالکل صحیح ہے. چائنا پیچھے کھڑا ہے، ان کو پتہ ہے پورا. صحیح. انہوں نے ہر طرف سے اپنا کر کے ڈیسائیڈ کر لیا اور پاکستان اب انشاءاللہ صحیح بے صاحب پروگریس بھی کرے گا. چلیں آگے چلیں. تو ایران، امریکہ، انڈیا، اس پر بات کرنے کے بعد ذہن میں ایک بات آتی ہے. مشہور ایک صوفی تھے، صوفی برکت علی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ پاکستان کی ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ہوگی. یعنی یہ مقام حاصل ہوگا. تو میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں یہ سوال پیش کرنا چاہوں گا کہ مستقبل قریب میں پاکستان کی دنیا کے حوالے سے کیا امکانات ہیں، یا پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے، یا پاکستان کی اہمیت کے حوالے سے آپ کچھ بیان کریں. دیکھیں، آلریڈی پاکستان بہت کچھ کر چکا ہے. پاکستان نیچے جو تیسری دنیا، اس سے نکل کے مڈل پاور میں آ چکا ہے. فائنینشلی اس نے پاؤں پہ سمجھے کھڑا ہو چکا ہے، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ پیکٹ ہونا اور دوسرے ملکوں کے ساتھ ہونا. اب ہمارے قرضے یہ ان کے لیے اسی طرح ہے جس طرح میرے آپ جیسے بندے کو ہر مہینے 5,000 روپیہ دینا پڑے، ہمیں کیا فرق پڑے گا. ٹھیک ہے، سعودی عرب کے لیے اس طرح ہے. تو اب پاکستان اس طرف جا رہا ہے جس میں ورلڈ پولیٹکس میں یہ بہت اہم کردار ادا کرے. دیکھیں، میں کافی عرصہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ملٹری مائٹ جو ہے وہ فائنینشیل مائٹ میں بھی چینج ہو جاتا ہے، آٹومیٹک ہو جاتا ہے. تو ہم اس طرف جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ساری اسلامی دنیا کو یونائٹ کرنا ہے. پہلے پہ ڈیفنس پیکٹ ہوگا، آگے کچھ اور ان کے معاہدے ہوں گے، جس کے بعد نظام سب کا بہتر نظام آئیں گے. وہاں پہ جس نے بادشاہت رکھنی ہے بادشاہت رکھے، لیکن ملک کے اندر کرپشن ہمیں نہیں چاہیے. صحیح. تو یہ پاکستان اس طرف جا رہا ہے، اور پاکستان اگر امریکہ کے کیمپ میں رہتا تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو اب پاکستان، اچھا عجیب بات یہ ہے پروفیسر صاحب کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے
جو ہر معاملے میں خود کفیل ہے. صحیح ہے. یعنی اس کے پاس تیل گیس اتنی موجود ہے کہ اگر اسی طرح چلے، ظاہر ہے تیل گیس اگلے 20 سال کے بعد ختم ہو جائیں گے، ان کی جگہ اور آ جائیں گے، لیکن تیل کو کیمیکل میں، یہ صوفوں میں، کپڑوں میں، شیشے میں، ان سب چیزوں میں یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک، ہماری جو بھی چیزیں، جس طرح یہ گھڑی ہے سامنے، یہ کیمرہ ہے، ہر ایک چیز میں اسی سے کیمیکل نکالے جاتے ہیں. تو اس کی $30-40 کے بیچ میں قیمت رہے گی. تو پاکستان میں اس سے لے کے ہر قسم کی خوراک، ہر قسم کا پھل فروٹ، ہر قسم کا جو چیزیں اسے ضرورت ہے، معدنیات، وہ سب کی سب موجود ہے. اور اتنے وافر مقدار موجود ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنا چھوٹا ایریا اور اللہ نے اتنا اسے بھرپور دیا ہے. ماشاءاللہ. مجھے کچھ چیزیں بتائی گئی تھی، کچھ اوپر ڈائریکٹ کچھ لوگوں نے بتائیں جو روحانی لوگ ہیں. تو پاکستان بہت بڑا کردار ادا کرے گا اور بہت بڑی پاور بن کر سامنے آئے گا انشاءاللہ. اور یہ وقت دور نہیں ہے، ٹائم شروع ہو چکا ہے اور آپ اگلے 2-3 سالوں میں دیکھیں گے کہ پاکستان کی پروگریس دنیا دیکھے گی. ٹھیک ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ جی. ناظرین کرام، صوفی صاحب پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بہت ہی پر امید ہیں. ہماری بھی یہ دعا ہے احمد ندیم قاسمی کے الفاظ میں کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.